کبھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی محنتی کسان تھا، دل کا صاف، اور اپنی بیوی زینت اور دو بیٹیوں آمنہ اور ریشم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ زندگی سادہ تھی مگر خوشیوں سے بھری ہوئی۔ ان کے کچے گھر کے آس پاس ہری بھری فصلیں لہلہاتی تھیں۔ شام کے وقت چراغوں کی روشنی میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور کہانیاں سنتے۔ مگر ایک دن قسمت نے ان کی خوشیوں کو ایک سخت امتحان میں ڈال دیا۔ زینت بی بیمار پڑ گئیں اور کچھ ہی دنوں میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ رحمت علی کے لیے وہ وقت قیامت سے کم نہ تھا۔ گھر سنسان ہو گیا، بچیاں ماں کے بغیر اداس رہنے لگیں۔ آمنہ بڑی تھی، 10 برس کی، سمجھدار اور نرم دل۔ ریشم چھوٹی تھی، صرف 7 برس کی، ہمیشہ ماں کے گود میں کھیلتی رہتی تھی۔ اب وہ گود ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے مشورہ دیا کہ رحمت علی کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ بچیوں کو ماں کا پیار مل سکے۔ رحمت علی نے بھی بہت سوچ بچار کے بعد شادی کر لی۔ اس کی نئی بیوی کا نام شاہینہ تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر دل میں غرور بھرا ہوا تھا۔ شروع کے چند دن تو سب ٹھیک رہا۔ شاہینہ نے بچیوں کے سر پر پیار بھی کیا، ان کے لیے میٹھے پکوان بھی بنائے، مگر جلد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ آمنہ اور ریشم کے چہروں پر جیسے روشنی بجھنے لگی۔ شاہینہ ان دونوں سے گھر کے سارے کام کروانے لگی، برتن مانجنا، جھاڑو دینا، پانی بھرنا، اور خود آرام سے بیٹھ کر آئینہ دیکھتی رہتی۔ رحمت علی دن بھر کھیت میں مصروف رہتا، اس لیے اسے زیادہ کچھ پتہ نہ چلتا۔ ایک دن ریشم نے تھکن سے تنگ آ کر سوتیلی ماں سے کہا، اماں تھوڑا آرام کرنے دو نا، ہاتھ درد کر رہے ہیں۔ شاہینہ نے غصے سے کہا، ہاتھ درد کر رہے ہیں؟ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے رکھا ہے یا کام کے لیے؟ جاؤ چولہے کے پاس جا کر لکڑیاں توڑو۔ چھوٹی سی بچی آنسو پونچھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ آمنہ نے بہن کو دلاسا دیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ان کی حالت بدل دے۔ رات کو جب رحمت علی واپس آیا تو آمنہ نے ماں کے ظلم کی بات بتانے کا سوچا، مگر شاہینہ نے پہلے ہی اس کے کان بھر دیے۔ یہ بچیاں نافرمان ہو گئی ہیں، میری بات نہیں مانتی۔ رحمت علی سیدھے دل کا آدمی تھا، اس نے بیوی کی بات پر یقین کر لیا۔ اس دن کے بعد آمنہ اور ریشم نے شکایت کرنا چھوڑ دی۔ وقت گزرتا گیا۔ شاہینہ کی اپنی بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، نیلم۔ اب اس کا سارا پیار نیلم کے لیے تھا، جبکہ آمنہ اور ریشم پر ظلم بڑھتا گیا۔ وہ دونوں بہنیں پھر بھی صبر اور شکر سے رہتی۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا۔ شاہینہ نے نیلم کو نئے کپڑے پہنا کر میلے میں بھیجا، خود بھی ساتھ گئی۔ آمنہ اور ریشم کو گھر پر چھوڑ دیا اور کہا، جب تک ہم واپس آئیں پورا گھر صاف ہو جانا چاہیے۔ دھوپ تیز تھی، دونوں بہنیں پسینے سے شرابور ہو گئیں۔ اتنے میں ریشم کو ایک چھوٹا سا پرندہ ملا جو زخمی تھا۔ اس نے آمنہ سے کہا، دیدی دیکھو یہ بیچارہ زخمی ہے۔ آمنہ نے کہا، چلو اسے پانی پلاتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے پرندے کو پانی پلایا اور تھوڑے سے چاول ڈال دیے۔ شام تک پرندہ اڑ گیا۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، اللہ نے ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ جب شاہینہ واپس آئی تو دیکھا کہ برتن صاف نہیں ہوئے۔ اس نے غصے میں آ کر آمنہ کے گال پر تھپڑ مار دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بات نہ ماننے کی؟ ریشم رونے لگی۔ اس رات دونوں بہنیں پیڑ کے نیچے بیٹھی تھیں۔ آمنہ نے بہن سے کہا، ریشم صبر کرو، جو ظلم کرتا ہے اسے ایک دن سزا ملتی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ صبح جب شاہینہ نیلم کے ساتھ جاگی تو دیکھا نیلم کے چہرے پر عجیب دھبے پڑے ہیں۔ گاؤں کے حکیم نے کہا، یہ کسی کے دل کی بد دعا سے ہوا ہے۔ شاہینہ گھبرا گئی۔ اس نے آمنہ اور ریشم کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹیو مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ یہ دونوں بہنوں نے روتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو پہلے ہی دل سے معاف کر دیا۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ شاہینہ واقعی بدل گئی۔
وہ اب دونوں بچیوں سے اپنی سگی بیٹیوں جیسا سلوک کرنے لگی۔ آمنہ کی تعلیم مکمل ہوئی، وہ گاؤں کی اسکول میں پڑھانے لگی۔ ریشم نے کپڑوں کی کڑھائی سیکھ کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ نیلم بھی بڑی ہو کر ان کی طرح نیک دل بن گئی۔ آخر میں آمنہ نے ایک دن کہا، دیکھا ریشم، اللہ ہمیشہ نیک دلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچائی اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سب نے شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید خوبصورت، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لاتے رہیں۔